بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں سے ایک شرابی شاعر کا ایک ایسا عشق رسول کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک ایسا سوز و گداز پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلے رواں کو روک نہیں سکیں گے۔ یہ مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا واقعہ ہے جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے پائے کے شاعر گزرے ہیں۔ جگر مراد آبادی کمال کے بلانوش تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور ہر وقت شراب میں مست رہتے تھے۔ ایک دفعہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ منتظمین کے درمیان اس بات کے اوپر ایک اختلاف پیدا ہو رہا تھا کہ آیا جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شرابی شاعر تھے اور ایک شرابی آدمی کو مدحت رسول کے لیے، پیغمبر اسلام کی داد پڑھنے کے لیے بلایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مشاعرہ ہو ہندوستان کے اندر اور اس میں جگر مراد آبادی جیسا شاعر نہ ہو تو پھر وہ مشاعرہ کیا ہوگا، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں ایک شرابی کا کیا کام۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ اس کی میں نوشی کے باوجود اس کے شعر و سخن کے فن کے دل دادا تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کے سختی سے پابند حضرات بھی باوجود اس کی میں نوشی سے نفرت کرنے کے یہ کہتے تھے کہ ہائے کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے اور شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک معروف و مقبول شاعر تو تھے ہی، لیکن تھے تو رند میخار نہ۔ تمام رعایتوں کے باوجود عوامی حلقے اور علماء حضرات اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے تھے ایک شرابی نعت رسول مقبول پڑھے۔ بہت گفتگو اور سخت مباحثوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جگر کو اس نعتیہ مشاعرے میں مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ عوامی حلقوں کے اختلاف کا بھی اندیشہ تھا اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ جگر مراد آبادی کے شعر و سخن میں کمال اور عزت کا اس سے بڑا اعتراف کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے کہ کہاں میں رند میخار اور کہاں پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ اور ان کی نعت۔ نہ بھائی نہ، مجھ رند میخار سے یہ نہیں ہو سکے گا، نہیں صاحب نہیں، سیدھا انکار کر دیا۔ اب منتظمین کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی کہ آخر جگر کو کس طرح آمادہ کیا جائے۔ بہت منت سماجت کی گئی لیکن جگر تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ مشہور نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی لیکن وہ تو کسی صورت تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر ان کے استاد اصغر گونڈوی نے حکم دیا تو تب کہیں جا کر جگر نعتیہ مشاعرے میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ سرہانے میں کی بوتل رکھی ہے اور لکھنی ہے مدحت رسول۔ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اپنی میں نوشی کی لت کے ساتھ نعت رسول مقبول کیسے لکھے۔ شراب کی بوتل سرہانے کے نیچے سے نکال لی اور چھپا دی۔ شرابی دوستوں سے کہہ دیا کہ میرے سامنے شراب کا نام تک مت لینا۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا، بے ساختہ شراب کی طرف ہاتھ لپکتا، شراب کی طرف دوڑتے مگر پھر رک جاتے کہ مجھے نعت لکھنی ہے، مجھے محبوب خدا کی مدد لکھنی ہے، اور یہ شراب پھر دل سے خیال ترک کر دیتے۔ شراب کی تڑپ بڑھ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن یہ جذبہ تھا کہ حلق سے ایک قطرہ بھی اگر جسم میں اتر گیا تو اس شرابی جسم کے ساتھ، اس شرابی منہ کے ساتھ کس طرح میں آقا کی نعت لکھ سکوں گا، اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آقا کی شان میں کچھ کہہ سکوں تو شاید یہی میری بخشش کا سبب بن جائے، شاید یہی سے میری اصلاح اور میری توبہ کا آغاز ہو جائے۔ شاید میرے رب کو مجھ پہ ترس آ گیا ہے، مجھے رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے جو مجھے اس عظیم کام کے لیے منتخب کر لیا۔
ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، دنوں پر دن گزر رہے تھے، سخت اذیت میں تھے، لکھنے نعت بیٹھتے تھے اور ہزل ہونا شروع ہو جاتی تھی، لکھتے تھے، کاٹتے تھے، لکھ لکھ کر کاٹ کاٹ کر صفحے کے صفحے بھر دیے، اور بالآخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، ایک شعر ہوا، پھر ایک اور شعر ہوا، پھر تو جیسے دل پر انوارات کی بارش ہو گئی، نعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، وہ مشاعرے کے لیے یوں روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے، کونین کی ساری دولت جیسے ان کے پاس آ گئی ہو، جیسے آج ان کی شہرت کو سدرۃ المنتہا تک پہنچنا۔ کئی دنوں سے شراب نہیں پی تھی لیکن پھر بھی خشک نہیں تھا۔ ادھر تو دل و دماغ میں یہ کیفیت جاری تھی، اور ادھر اجمیر شریف میں ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ وہاں کا منظر ہی الگ تھا، شہر کے چوراہوں اور مشاعرہ گاہ کے باہر احتجاجی پوسٹر اور بینر لگ گئے تھے، وال چاکنگ ہو رہی تھی کہ دیکھیں ظلم، دیکھیں ایک شرابی سے نعت رسول پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ دور تھیٹر، سینما اور میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ مشاعروں کا، مجلسوں کا اور محفلوں کا دور تھا، اور ایک عام آدمی بھی شعر و سخن کے رموز و اوقاف سے واقف تھا۔ احتجاج بڑھ رہا تھا اور اندیشہ تھا کہ کہیں جگر صاحب کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچ جائے، اور یہ تو یقینی تھا کہ لوگ اسٹیشن کے اوپر اکٹھے ہو کر نعرہ بازی نہ کریں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مشاعرے کے دن آئیں گے، لیکن وہ پہلے ہی اجمیر شریف آ کے ٹھہر گئے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ پھر یہ مستی، کہاں ایسی بستی، جگر کی جگر تک ہی میخاریاں ہیں۔ بالآخر مشاعرے کی رات آ گئی۔ جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرہ گاہ پہنچا دیا گیا۔ لوگوں کا احتجاج جاری تھا۔ تیز سے آواز ابھری، عیس المتغزلین، جگر مراد آبادی تشریف لاتے ہیں۔ اعلان کا ہونا تھا اور شور و غل کا بلند ہونا تھا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور عاجزی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ یوں گویا ہوئے، آپ لوگ مجھے اونٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول مقبول کو، جس کو پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہونے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ شور کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، یہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ وہ جہاں تھا ساکت ہو گیا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے جگر کی زبان سے شعر ادا ہو اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا۔ انوارات کی بارش ہو رہی۔ نعت کیا تھی؟ گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ تھی، ایک رند میخار کا اعتراف محبت رسول تھا، خواہش بے پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ ایک شرابی کا اعتراف عشق رسول میں فراں ہو جانا تھی۔ ہر دل میں سوز و گداز تھا۔ گر مراد آبادی خود بھی رو رہے تھے اور مجمع کو بھی رلا رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ دل نرم ہو گئے، اختلافات ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، غصے کی کھیتی کب تک ہری رہتی۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر ایک ہی فکرہ تھا، یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں، کہلوائی گئی ہے، اور کہلوانے والا کون ہے یہ اسی کو پتا ہے۔ نعت یہ تھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق، طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت،
دیکھوں میں درے دولت سلطان مدینہ، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔